ناظرین، انسان کی صدیوں پرانی تاریخ ہمیں جنگوں، فتوحات اور تلواروں کی داستانوں سے بھری ہوئی ملتی ہے، مگر کیا واقعی ان جنگجوؤں کی اصل میراث صرف خونریز معرکے اور ہتھیار تھے؟ نہیں، دراصل ان کی سب سے بڑی وراثت وہ حکمت، فلسفہ اور اصول حیات ہیں جو آج بھی انسان کو روشنی دکھاتے ہیں۔ موجودہ سال 2025 میں جب دنیا مشینوں، ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے سائے میں آگے بڑھ رہی ہے، انسان پہلے سے زیادہ الجھنوں اور دباؤ کا شکار ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں قدیم جنگجوؤں کی وہ ابدی تعلیمات یاد آتی ہیں جو آج بھی ہماری رہنمائی کر سکتی ہیں۔ جاپان کے سامورائی صرف تلوار کے ماہر نہیں تھے، بلکہ وہ اپنی زندگی کو بوشیدو کے ضابطے کے مطابق گزارتے تھے۔ بوشیدو کا مطلب ہے جنگجو کا راستہ۔ یہ ضابطہ وفاداری، انصاف، ایمانداری، خودداری اور ضبط نفس پر مبنی تھا۔ ایک سامورائی کے لیے سب سے بڑی جیت یہ تھی کہ وہ اپنے غصے، خوف اور لالچ پر قابو پا لے۔ آج کے دور میں جب نوجوان ذہنی دباؤ اور مقابلے کی دوڑ میں اپنی پہچان کھو رہے ہیں، سامورائی کا سبق ہمیں بتاتا ہے کہ اصل جنگ اندر کی ہے، باہر کی نہیں۔ قدیم یونان کے اسپارٹن جنگجو اپنے سخت نظم و ضبط اور قربانی کے جذبے کے لیے مشہور تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ انفرادی طاقت اہم ہے، مگر اصل طاقت اتحاد میں ہے۔ تاریخ میں مشہور جنگ تھرمپائلی میں صرف 300 اسپارٹن ہزاروں دشمنوں کے سامنے ڈٹے رہے۔ انہوں نے دنیا کو دکھایا کہ قربانی اور اجتماعی شعور ایک چھوٹی سی جماعت کو بھی عظیم بنا دیتا ہے۔ آج کے دور میں یہ تعلیم ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کامیاب معاشرے وہی ہیں جو ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی بھلائی کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہندوستان کے راجپوت اپنی غیرت اور عزت کے دفاع کے لیے جانے جاتے تھے۔ ان کے نزدیک زندگی کا مقصد عزت کے ساتھ جینا اور عزت کے ساتھ مرنا تھا۔ راجپوت خواتین نے بھی اس ضابطے کو اپنایا اور ضرورت پڑنے پر جان کی بازی لگا دی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اخلاقی اقدار اور عزت نفس کسی بھی قیمت پر قربان نہیں کی جا سکتی۔ آج جب دنیا مادی کامیابی کو سب کچھ سمجھنے لگی ہے، راجپوتوں کا فلسفہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حقیقی دولت عزت، سچائی اور اصولوں میں ہے۔ برصغیر اور مشرق وسطیٰ کی تاریخ میں ایسے جنگجو بھی ملتے ہیں جو میدان جنگ میں تلوار کے ساتھ ساتھ دلوں کو بھی فتح کرتے تھے۔ صوفی مجاہدین اور درویش سپاہی اپنے اندر عبادت، خدمت اور بہادری کو یکجا کرتے تھے۔
ان کی اصل تعلیم یہ تھی کہ جنگ صرف دشمن کو زیر کرنے کے لیے نہیں بلکہ ظلم کو مٹانے اور امن قائم کرنے کے لیے لڑی جائے۔ یہ پیغام آج کے وقت میں پہلے سے زیادہ ضروری ہے، جب طاقت اکثر خود غرضی اور ذاتی فائدے کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ 2025 میں ہماری دنیا ظاہری طور پر بہت ترقی یافتہ ہے، مگر ہم میں صبر، ضبط نفس اور قربانی کی وہ روح ختم ہوتی جا رہی ہے۔ قدیم جنگجوؤں کی حکمت ہمیں سکھاتی ہے کہ ٹیکنالوجی جتنی بھی ترقی کر جائے، انسان کی اصل طاقت اس کے اخلاق اور اصولوں میں ہے۔ اصل بہادری دوسروں کو زیر کرنا نہیں بلکہ اپنے نفس پر قابو پانا ہے۔ کوئی بھی معاشرہ اس وقت ترقی کرتا ہے جب وہ اجتماعی بھلائی کو ترجیح دے۔ عزت اور وقار وہ دولت ہے جو صدیوں تک قائم رہتی ہے۔ ناظرین، تلوار سے آگے کا مطلب ہے کہ جنگجوؤں کی اصل میراث تلوار یا میدان جنگ نہیں بلکہ ان کی حکمت، ان کا فلسفہ اور ان کے اصول ہیں۔ یہی وہ سبق ہے جو آج بھی ہمیں ایک بہتر انسان، ایک بہتر معاشرہ اور ایک بہتر دنیا بنانے میں مدد دے سکتا ہے۔ موجودہ دور جب دنیا تیزی سے بدل رہی ہے، ہمیں رک کر یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے ماضی کی ان روشن مثالوں کو اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنا سکتے ہیں۔ یہی ہے اصل پیغام، تلوار سے آگے بڑھو، کیونکہ جنگجوؤں کی دائمی حکمت ہی ہماری اصل رہنمائی ہے۔ ناظرین کرام، امید ہے آج کی یہ ڈاکومنٹری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل سے جڑے رہیے گا۔ تب تک اللہ حافظ۔